بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سمندر کنارے آباد چھوٹے گاؤں صرف مچھلیوں کے سہارے زندہ رہتے تھے۔ ایسے ہی ایک گاؤں میں ایک غریب ماہی گیر رہتا تھا۔ اس کا نام یونس تھا۔ یونس کی زندگی بہت مشکل تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کشتی لے کر سمندر میں جاتا اور رات گئے تھکا ہارا واپس آتا۔ کبھی مچھلیاں ملتی، کبھی پورا دن خالی ہاتھ گزر جاتا۔ گاؤں والے اکثر اس کا مذاق اڑاتے، یونس بدقسمت ہے، اس کے جال میں رزق نہیں آتا۔ مگر یونس خاموش رہتا، کیونکہ اس کے گھر میں ایک بیمار ماں اور چھوٹی بہن اس کا انتظار کرتی تھی۔ ایک رات سمندر غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ ہوا تک بند تھی۔ باقی سارے ماہی گیر ڈر کر واپس لوٹ گئے، مگر یونس نے سوچا آج خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے کشتی مزید گہرے پانی کی طرف بڑھا دی۔ جیسے جیسے وہ آگے جاتا گیا، سمندر کا رنگ بدلنے لگا۔ پانی سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے جال میں زوردار جھٹکا لگا، اتنا طاقتور کہ کشتی ہل گئی۔ یونس گھبرا گیا۔ اتنی بڑی مچھلی! اس نے پوری طاقت سے جال کھینچا اور پھر جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ وہ عام مچھلی نہیں تھی، وہ ایک سنہری مچھلی تھی جس کے جسم سے ہلکی روشنی نکل رہی تھی، اور سب سے حیران کن بات، اس کی آنکھیں انسانوں جیسی تھیں۔ یونس خوف زدہ ہو گیا۔ اسی لمحے مچھلی نے آہستہ سے کہا، مجھے آزاد کر دو۔ یونس کے ہاتھ کانپ گئے۔ تم بول سکتی ہو؟ مچھلی نے کہا، میں عام مخلوق نہیں، میں سمندر کے رازوں کی محافظ ہوں۔ اگر تم نے مجھے آزاد کیا تو تمہیں ایسا راز بتاؤں گی کہ جو کسی انسان کو معلوم نہیں۔ یونس حیران تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر لالچی نہیں۔ اس نے آہستہ سے مچھلی کو واپس پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلی چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کل رات چاند نکلنے کے بعد سمندر کے درمیان والے کالے پتھر تک جانا، مگر یاد رکھنا جو وہاں دیکھو گے کسی کو مت بتانا۔ یہ کہہ کر مچھلی غائب ہو گئی۔ اگلی رات یونس بے چین تھا۔ آخر وہ کشتی لے کر کالے پتھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمندر عجیب خاموش تھا، صرف چاند کی روشنی پانی پر پڑ رہی تھی۔ جب وہ کالے پتھر کے قریب پہنچا تو اچانک پانی ہلنے لگا۔ پھر سمندر کے بیچ ایک پرانا دروازہ آہستہ آہستہ پانی سے باہر آنے لگا۔ یونس حیرت سے کھڑا رہ گیا۔ سمندر کے اندر دروازہ کھلا اور اندر سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ یونس ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ نیچے پہنچ کر اس نے جو دیکھا وہ کسی خواب جیسا تھا۔ پورا ایک شہر سمندر کے اندر موجود تھا، سونے کے ستون، چمکتے محل، وہ ہر طرف نیلی روشنی، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا، صرف خاموشی۔ پھر اچانک ایک بوڑھا شخص سامنے آیا، سفید داڑھی اور ہاتھ میں عجیب عصا۔ اس نے یونس کو غور سے دیکھا، پھر مسکرایا۔ آخر کار وہ انسان آ گیا۔ یونس گھبرا گیا۔ آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں اس ڈوبے ہوئے شہر کا آخری نگہبان ہوں۔ اس نے بتایا کہ صدیوں پہلے یہ شہر دنیا کا سب سے امیر شہر تھا، مگر یہاں کے لوگ غرور میں اندھے ہو گئے تھے۔ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے، بھوکوں کو کھانا نہ دیتے۔ تب سمندر نے ایک رات پورا شہر نگل لیا، صرف ایک پیشن گوئی باقی رہ گئی۔ ایک دن ایک غریب مگر نیک دل ماہی گیر آئے گا جو اس شہر کے خزانے کا اصل حقدار ہوگا۔ یونس حیران رہ گیا۔ بوڑھا اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں سونے اور جواہرات کے ڈھیر لگے تھے، اتنی دولت کہ کئی سلطنتیں خریدی جا سکتی تھیں۔ بوڑھے نے کہا، یہ سب تمہارا ہے، مگر یونس خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی بیمار ماں یاد آئی، اپنی بہن یاد آئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ دولت صرف میرے لیے ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو میرے گاؤں کے کسی انسان کو کبھی بھوکا نہ رہنے دینا۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے پورا شہر روشنی سے بھر گیا اور اچانک سب کچھ غائب ہونے لگا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تم منتخب ہوئے۔ اگلی صبح یونس اپنی کشتی میں تھا۔ اسے لگا شاید سب خواب تھا، مگر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو حیران رہ گیا۔ سمندر کنارے مچھلیوں سے بھرے جال پڑے تھے۔ پورا گاؤں خوشحال ہو گیا تھا، کسی کو کبھی بھوک نہ لگی، اور یونس وہ پہلے کی طرح سادہ زندگی گزارتا رہا، مگر ہر رات وہ سمندر کی طرف دیکھ کر مسکراتا، کیونکہ وہ جانتا تھا سمندر صرف پانی نہیں، راز بھی چھپاتا ہے۔
جی ہاں سامعین، اصل دولت سونا نہیں نیک دلی ہوتی ہے۔ اور آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔